یقیناً ہماری اور آپ کی جو فطری خواہش اور فطری تقاضا ہے وہ بھی اپنی جگہ پر، لیکن ہمارا اور آپ کا جو دینی تقاضا ہے وہ ہمیں ان تمام تقاضوں پر غالب کرنا ہے جو ہمارے اپنے انفرادی فائدے کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سرزمین کو، دنیا کی اس زمین کو گوناگون اور متنوع چیزوں سے سجایا ہے۔ یہ زمین، جس زمین پر ہم اپنی آنکھیں کھولتے ہیں، یہ زمین پوری کی پوری اللہ رب العزت کی پاک اور صاف اور مبارک سرزمین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطُهُورًا۔ پوری زمین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ پوری زمین پاک بھی ہے، صاف بھی ہے اور اس قابل ہے کہ اس میں سجدے کیے جائیں، اس میں نمازیں پڑھی جائیں اور اس میں عبادت کی جائے اور اللہ سے اپنا رشتہ جوڑا جائے۔ لیکن ہم اور آپ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کے باوجود زمین کے کچھ حصوں کو دوسرے حصوں پر فوقیت حاصل ہے۔ کعبہ مقدسہ جس زمین پر ہے وہ تمام زمینوں پر، روضہ اقدس جہاں پر ہے وہ زمین دوسری تمام زمینوں پر، مساجد ثلاثہ، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی جس زمین پر ہے وہ تمام روئے زمین پر اس کو ایک گنا فوقیت افضلیت حاصل ہے۔ اس کے بعد اس روئے زمین پر اللہ کی اس زمین میں اس زمین کو، اس قطع ارض کو فوقیت حاصل ہے جسے صفہ نبوی سے نسبت حاصل ہو، جس میں اللہ کی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سیکھی اور سکھائی جاتی، اور جس سرزمین میں پڑھنے والوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ لِضَمِّ مَا صَنَعَ، کہ فرشتے ان علم کے ان جویاؤں پر، علم کے ان پیاسوں پر جو دینی علم کی تلاش میں نکلتے ہیں، ان کے لیے اپنا پر بچھا دیتے ہیں، اس خوشی میں جو وہ عمل کر رہے ہیں، جو وہ بہترین عمل یعنی علم دین کی طلب اور علم دین کی تلاش میں جو وہ نکلے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ ہم اور آپ اس سرزمین میں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے، اللہ کی طرف سے ہم سب کے انتخاب کی بات ہے کہ اس سرزمین میں ہم یہاں پر چل کر کے آئے ہیں، جس سرزمین میں رات اور دن فرشتے پر بچھاتے ہیں، خوش ہو کر کے اپنی پسندید کا اظہار کرتے ہوئے بحکم الہی وہ یہاں پر بچھاتے ہیں تاکہ یہاں کے پڑھنے والے دل لگا کر پڑھیں، یہاں پر علم حاصل کرنے والے دل لگا کر علم حاصل کریں، اپنے دامن مراد کو بھریں، اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ کریں اور اپنی تاریکیوں کو اور اپنی اندھیریوں کو اس نور سے دور کریں جو نور آسمان سے نازل ہوا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا وَكِتَابًا مُبِينًا، اللہ رب العزت نے ہم سب کے لیے ایک نور نازل فرمایا ہے جو کتاب مبین کی شکل میں ہے۔ اللہ رب العزت نے جس نور کو ہمارے لیے نازل فرمایا ہے، اس نور سے ہمارے دل بے نور ہیں،
ہم اس سے ناآشنا ہیں، ہمیں اس سے تعلق ہے، لیکن ہم نے اس نور کو حاصل نہیں کیا۔ ہم اس قرآن کی محبت سے سرشار ہیں، قرآن کریم کے تعلق سے اگر ہم سے کوئی بات کرے، اس کی بے ادبی کرے، گستاخی کرے، تو ہم اس سے لڑنے اور اس کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سب جس نور کے لیے، جس ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے وہ کتاب نازل فرمائی ہے، اس نور سے، اس ہدایت سے، اس روشنی سے ہم سب محروم ہیں۔ ہمارے دل اس سے ناآشنا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، آپ کی سرزمین میں یہاں پر اللہ کے نور کی تعلیم دی جا رہی ہے، دلوں کو روشن کیے جا رہے ہیں۔ روشن دل اور دماغ اور اندھیریاں روشن کرنے والی کتاب کی تعلیم یہاں پر دی جا رہی ہے، اور اس کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ ذمہ داران نے بیڑا اٹھایا ہے یہاں کے بچوں کے لیے، یہاں پر تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے، وہ صرف اس لیے کہ ہمارے تاریخ دل روشن ہو جائیں، ہمیں بھی اس کا کچھ نور حاصل ہو جائے۔ ان کی خدمت کر کے لیے جو نور یہاں حاصل ہو رہا ہے، جس نور سے اور جس روشنی سے دوسرے فیضیاب ہو رہے ہیں، قوم کے بچے، ملت کے بچے، ان کو دیکھ کر کے، ان کی خدمت کر کے، ان کا ساتھ دے کر کے، ان کی ضروریات پوری کر کے، شانہ بشانہ ان ذمہ داروں کا ساتھ دے کر کے، ہمیں بھی اس نور کا کچھ نور حاصل کرنا ہے، ہمیں بھی اپنے دلوں کو، اپنے تاریخ دلوں کو روشن کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان والا بندہ اور ایمان والی بندی بنایا۔ اللہ نے کیا فرمایا ہمارے بارے میں؟ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ ایمان والے بندے اور ایمان والی بندیاں ایک دوسرے کے لیے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے لیے شانہ بشانہ، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہیں۔ اولیاء، المؤمن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے لیے ایمان والے مرد دوسرے اپنے ایمان والے مردوں کے لیے، ایمان والی عورتیں دوسری اپنی ایمان والی بہنوں کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے۔ اللہ نے ہمارے لیے جو لفظ منتخب فرمایا اولیاء، ایک دوسرے کے دوست، ایک دوسرے کے کارساز، ایک دوسرے کے کام آنے والے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے، دوستی نبھانے والے، خیر خواہی کے ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے، اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے یہ لفظ فرمایا۔ ہمیں اور آپ کو اپنے دلوں میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اپنے ایمان والے بھائیوں بہنوں کے لیے اپنے اندر وہ جذبہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ساتھ دینے والے، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے والے، ایک دوسرے کے کندھوں سے کندھا ملا کر کے اس چھوٹی سی اس جگہ کو، اس چھوٹے سے مدرسے کو دین کا ایک مضبوط قلعہ بنانے کے لیے ہم شانہ بشانہ چلنے والے ہیں؟ کیا ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہم سب صحیح ایمان والے ہیں، جس ایمان والے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات، ایسے ہم ایمان والے ہیں۔ اور پھر ایسے ایمان والوں کے لیے اللہ نے آیت کے آخر میں فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، اگر ایمان والے بندے اور بندیاں ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہیں، ایسے ایمان والے بندے اور بندیوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لے گی، اور پھر اللہ کی رحمت جب ڈھانپنا چاہے گی، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، کیسے وہ اپنی رحمت میں ہمیں لے گا، کیسے وہ ہم پر غالب ہوگا، کیسے وہ ہمارا ساتھ دے گا، کیسے ہمارے برے وقت میں ہمیں برائی سے، مصیبت سے، مشکلوں سے ہمیں نکالے گا، اللہ وہ بہتر جانتا ہے، وہ بہت حکمت والا ہے، اس کے پاس ہر طرح کی کاریگری اور کارکردگی، اور اس کے پاس غیبی لشکر ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے بندوں کی اور بندیوں کی مدد فرماتا ہے۔ محترم حاضرین کرام، یہ جو حفاظ کرام، یہ جو علم دین کی تعلیم اور تربیت حاصل کرنے والے بندے اور بندیاں، جو بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ آپ نے تو بارہا سنا ہوگا۔
لیکن عملی طور پر میں ایک واقعہ سناتا ہوں جسے میں نے مدینہ طیبہ میں سنا تھا۔ ان بچوں کی خدمت کرنے والے ایک صاحب تھے جو ایک مدرسے میں بچوں کے کھانا لے کر کے حاضر ہوا کرتے تھے ہمیشہ۔ وہ صاحب جو کھانا لے کر کے آتے تھے وہ تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن ان قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کی خدمت کو انہوں نے اپنا ایک مشغلہ بنا لیا تھا کہ ان کی خدمت کرنا ہے، چاہے جو بھی ہو ان کا ساتھ دینا ہے، ان کو کھانا کھلانا ہے۔ وہ شہر سے ہر دن گاؤں سے ان بچوں کے لیے کھانا لے کر کے آتے تھے، لیکن بچے تو بچے ہیں، دل کے سادے ہیں، بس زبان سے کبھی کچھ بات نکل جاتی ہے۔ بچوں نے سادگی میں وہ جو ہمیشہ کھانا لے کر کے لاتے تھے ان کو کہہ دیا کہ ان کے بارے میں بچے بولنے لگے کہ وہ بیل آ گیا، بیل بولنے لگے ان کو۔ تو وہ خدمت گزار اس شخص کے کان میں ایک دن بات پڑ گئی اور ان کو دل میں لگ گئی، اور پھر اس کے بعد وہ ایک دن انہوں نے طے کر لیا کہ اب ہم ان کی خدمت بھی کرتے ہیں اور پھر ہم کو یہ ہمارے لیے کچھ نازیبا لفظ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کھانا لانا اس دن طے کر دیا کہ ہم آج کھانا نہیں لے آئیں گے۔ بچے کھانے کا انتظار کرتے رہے، بھوکے پیاسے بچے سو گئے، اور وہ صاحب بھی اپنے گھر میں وہ سو گئے۔ خواب میں دیکھتے ہیں، خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ حشر کا میدان قائم ہے، پل صراط کا پل ہے، جہنم پر سے گزرنے کا موقع ہے، اور بچے جو قرآن پڑھنے والے یہ بچے یہ اللہ کی طرف سے جب ان کو اس قرآن پڑھنے کی برکت سے اس پل پر سے گزرنے کے لیے اللہ کا حکم ہوا، اب ان کے بارے میں طے ہو گیا کہ یہ پل جھپکتے میں گزر جائیں گے اور پار کر جائیں گے۔ تو اس وقت ان بچوں کو یاد آیا کہ ہمارے کوئی خدمت گزار تھے، ہمیں ہمیشہ کھانا کھلایا کرتے تھے، ہم ان کو بیل بولا کرتے تھے۔ آپس میں بول رہے ہیں بھائی رکو رکو، وہ جو ہمارے بیل ہیں ان کو بھی ساتھ میں لے لیتے ہیں۔ یہ کون خواب دیکھ رہے ہیں؟ وہ خدمت گزار جن کے کان میں یہ پڑا تھا کہ یہ ہم کو بیل کہہ رہے ہیں۔ بس ان کی خواب نیند ٹوٹی۔ وہ خواب کیا تھا؟ ان کی زندگی بدل گئی۔ وہ آئے، ان بچوں سے معافی مانگنے لگے، اور اس کے بعد ان بچوں کی خدمت میں عرض کیا کہ اب ہمارے لیے آپ جو کہو، بیل کہو، بھینس کہو، گدھے کہو، جو کہنا ہو کہو، ہم تمہارے قدموں پہ رہیں گے، جو خدمت اور جیسے کرنا ہے کریں گے۔ کیا تھا یہ حضرت جناب علی؟ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب سے نسبت، ذرا سی نسبت ان کو نہیں آتا، لیکن جو سیکھ رہے ہیں ان کے لیے وہ یہ چھوٹی سی قربانی دے رہے ہیں۔ حشر کے اس میدان میں پل صراط پر، جہاں پر کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے، جس پل صراط کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احد من السیف وادق من الشعر، کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہونے والا وہ پل ہے، جس پل پر سے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اس پل پر سے تم میں سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا، چاہے متقی ہو، پرہیزگار ہو، اچھے ہوں، برے ہوں، ہر شخص کو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس جہنم کی اس باریک اور تیز اور دھاردار پل پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ اس پل پر سے گزرنا وہ ایک عظیم اور کٹھن مسئلہ ہے جو اگر ہم سوچ لیں تو ہماری رات کی نیندیں حرام ہو جائیں۔ ہم اپنی جو زندگیاں واویلا میں اور وائی تباہی میں اور ادھر ادھر کی چیزوں میں ہم گزار رہے ہیں اور مٹر کشتیاں کر رہے ہیں، وہ تمام ہماری چھوٹ جائیں، اس طرح سے چھوٹ جائیں کہ پھر رات کو آنسوں کا سیلاب جاری ہو جائے اور دن کو اللہ کے لیے ہم سرمستی کے ساتھ، جنون کے ساتھ دیوانہ وار ادھر سے ادھر پھرتے رہیں۔ کب اللہ کی پکار آئے، کب اللہ اکبر کی صدا آئے کہ ہم مسجد میں چلے جائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنے فرائض کو ادا کریں، کب موقع ملے کہ
کو راضی کر لیں تاکہ اس پل پر جب وقت آئے تو ہم پلک جھپکتے میں پار ہو جائیں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہماری بدعمالیاں کتنی ہیں، ہماری خرابیاں کتنی ہیں اپنی زندگی کے اندر۔ اگر ہم نے ایک طے کر لیا اپنی زندگی میں کہ ہم اپنی جس حال میں بھی ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کم از کم اللہ کی کتاب کی خدمت کسی نہ کسی نسبت سے ضرور کریں گے۔ ہم نہیں پڑھتے ہیں تو پڑھنے والوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے، پڑھانے والوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور ان کے لیے جو کچھ تن من دھن کی بازی لگانی پڑے گی ہر طرح سے بازی لگا دیں گے۔ اگر ہم نے یہ بھی طے کر لیا تو شاید کہ ہمارے لیے اس دنیا کے بعد جب ہمارا آخری سفر ہوگا اور جب ہم ہمیشہ کی زندگی کی طرف چلے جائیں گے، وہاں کے لیے شاید ہمارے لیے یہ سرخروئی کا ذریعہ بن جائے، ہمارے لیے جہنم کے اس پل پر سے پلک جھپکتے میں گزرنے کا ذریعہ بن جائے۔ ہمیں اس طور پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی کتاب کو، اپنی تعلیمات کو، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو صحیح طور سے سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو کچھ یہاں پر اور جہاں بھی دین کے جو کام ہو رہے ہیں، دینی تعلیم کی نشر و اشاعت کے لیے جو محنتیں اور کوششیں ہو رہی ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دامے دیرمے سخرے اپنے مال کے اعتبار سے، اپنے جان کے اعتبار سے، اپنے ہنر کے اعتبار سے ہم جو کچھ بھی ان کے لیے کر سکتے ہیں کریں۔ اس لیے نہیں کہ ہمارا نام ہو اس دنیا کے اندر، بلکہ اس لیے کہ اللہ کا نام روشن ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا دین غالب ہو جائے، اللہ کا دین سینوں کے اندر آ جائے، نور سینوں کے اندر آ جائے، انسانیت ہدایت پا جائے، اور انسانیت پر جو جنگی حالات ہیں اور دشمنوں کی جو ہے نگاہیں جو انسانیت کو برباد کرنے کی ہیں، اللہ کی طرف سے ایسا انتظام ہو جائے، یہ بلائیں ٹل جائیں، یہ حالات ٹل جائیں، اور امن و امان دنیا کے اندر قائم ہو جائے، اور پوری انسانیت عافیت کی زندگی گزارنے والے ہو جائے۔ حضرات، آج دنیا کے پاس سب کچھ ہے، اسباب ہیں، وسائل ہیں، ہماری آمدنی بھی پہلے سے زیادہ ہے، لیکن جو چیز سب سے زیادہ آج ہماری ضرورت بن چکی ہے وہ ہمارے لیے عافیت ہے اور امن کا مسئلہ ہے۔ ہم سب کچھ کے باوجود ہمارے پاس امن نہیں، ہمارے پاس سب کچھ کے باوجود ہمیں ہمیشہ یہ خطرہ لاحق ہے کہ کب ہمارے مال و دولت ہم سے چھن جائے، کب ہماری جان پر حملہ ہو جائے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جانیں محفوظ ہو جائیں، ہمارے مال محفوظ ہو جائیں، ہماری عزت و آبرو محفوظ ہو جائے، ہماری ماؤں اور بہنوں کی جو ہے حیا جو ہے محفوظ ہو جائے، اور سب کی عفتیں اور پاک دامنیاں جو ہے محفوظ ہو جائیں، سب کو ہر طرح کی حفاظت کا گارنٹی مل جائے، تو ہمیں صرف اور صرف اللہ کی کتاب کی طرف جھکنا ہے۔ ہمارا صرف اور صرف یہ مقصد ہو کہ ہم کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ کی کتاب سے جڑنے والے بن جائیں، اسے سیکھنے والے، اسے سکھانے والے، سیکھنے سکھانے والوں کا تعاون کرنے والے، اس سلسلے میں جو کچھ بھی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے والے، اپنی زندگیوں میں اس کتاب سے مستفید ہونے والے ہم بن جائیں۔ اگر ہم نے اس کتاب سے صحیح طور سے اپنا تعلق جوڑ لیا تو پھر ہم ہی دنیا میں غالب رہیں گے۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ یعنی یہ ذلت و خواری جو ہماری ہے یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن سیکھنا چھوڑ دیا، قرآن کے تعلق سے جو کچھ سیکھا ہم نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، ہر اعتبار سے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اسی لیے آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ہی اسلاف تھے جنہوں نے قرآن کریم کو سیکھا، سکھایا، اس پر اپنی جان نثار کی، وہ عزت کی زندگی گزارتے رہے۔ دنیا انہیں دے کر کے کام کی تھی، اگر ان کے نام سن لیتے کہیں پر تو ان کی ہوا اکھڑ جایا کرتی تھی۔ یہ قرآن ہی کی برکت ہے۔ آج ہمارے پاس 1400 سال کے بعد اور ہزاروں ہزار سال کے بعد کوئی چیز محفوظ ہے اور رہنے والی ہے، وہ صرف
اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی. بس ہمیں اپنے اندر یہ تبدیلی پیدا کرنا ہے، اللہ کی کتاب کو سیکھنا ہے، سکھانا ہے، اس سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری مراد آپ تک پہنچ چکی ہوگی کہ کس طرح سے ہمیں اللہ کی کتاب کی سے جڑنا ہے، اپنا تعلق جوڑنا ہے. ہم اور آپ دنیا کی کسی چیز سے اگر محبت کرنے لگتے ہیں تو اس کا اظہار ہم کیسے کرتے ہیں؟ بس اگر ہمیں اللہ کی کتاب سے تعلق ہے، محبت ہے، تو اس کا اظہار بھی ضروری ہے، اور اس تعلق سے ہماری قربانیاں اور جانفشانیاں بھی ضروری ہیں. ہمیں ہر طرح سے اس کے لیے اپنے مالی اور جو جانی اور ہر طرح کے اپنے جو کچھ بھی اسباب اور وسائل ہمارے پاس میسر ہیں، ہمیں اس کے ذریعے سے اس قرآن کی تعلیم کو اور اس قرآن سے اپنے تعلق کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں کے اس مجمع کو قبول فرمائے اور آپ کے یہاں آنے کو قبول فرمائے، یہاں سے جانے کو بھی قبول فرمائے. ہمارے دلوں کو اپنی کتاب کی روشنی کے ذریعے روشن فرما دے، ہمارے گھروں میں بھی روشنی ہو، اور ہماری ماؤں اور بہنوں میں بھی روشنی ہو، اور ہماری قبروں میں بھی روشنی پھیلے، اور اس کی برکت سے آخرت کی اور حشر کے میدان کی تاریکی میں بھی اللہ رب العزت ہمیں روشنی نصیب فرمائے، اور جہنم کے پل پر سے بھی ہمیں پلک جھپکتے میں گزرنا ہمارے لیے آسان فرمائے. جو اچھی باتیں کہی گئی ہیں اس کے مطابق کہنے والوں، سننے والوں سب کو اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی غلطی اور اگر کوتاہی ہوئی ہے، رب کریم اپنے فضل اور کرم سے ہماری ان تمام کوتاہیوں کو معاف فرمائے. آمین. وآخر دعوانا